بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ توبہ سے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی ہجرت کی بات ہو رہی ہے، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دونوں غار میں تھے. کون سے 2 غار میں تھے؟ ہے کوئی اس میں شک و شبہ کہ یہاں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک اور وہ 2 میں سے دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو سب کچھ جانتا ہے وہ فرما رہا ہے. تو یہی اتنا ہی کافی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان میں اور اس کے اظہار کے لیے. اور پھر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ معنا، تو اللہ جس کے ساتھ ہو اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر سید الخلق کی معیت اور صحبت جسے حاصل ہو، اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کی برتری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو دیکھیں قرآن عظیم سے یہ ساری باتیں واضح طور پر ثابت ہیں. اور اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کا صاحب ہونا، صحابی ہونا، حضور کا ساتھی ہونا، یہ تو قرآن عظیم سے ثابت ہے. لہذا اس کے انکار پر تو حکم بہت سخت لگتا ہے. علماء نے کفر کا حکم فرمایا کہ جو صحابیت ہی کا انکار کرے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ اتار دیا. تو صدیق اکبر کو حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس بات کا اندیشہ ہمیشہ رہا. اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، ورنہ تو اپنی پرواہ ہو تو بندہ پہلے جان چھڑا کر بھاگ جائے، آئے ہی نہ ساتھ. اس مشکل سفر میں ساتھ، اور ہر جنگ میں ساتھ، اور ہر موقع پر جہاں قربانی دینے کی بات آئی، چاہے بدنی قربانی تھی، وقت دینا تھا، مال دینا تھا، صدیق اکبر آگے آگے نظر آتے ہیں. تو جس کو نہ کرنا ہو وہ تو ادھر ادھر کے بہانے بنا کے کب کے پتلی گلی پکڑ کے نکل جائے. لیکن یہاں حضور ہی کی فکر، کہ حضور مجھے اپنی کچھ فکر نہیں ہے. کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے سوال کیا تو یہی عرض کیا کہ حضور مجھے آپ کا اندیشہ ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی وار کرے گا یا تکلیف پہنچائے گا تو پہلے مجھے تکلیف پہنچے، آپ تک وہ نہ پہنچے. اور پھر غار میں اس سوراخ پر پاؤں رکھ دینا، کوئی بھروسہ نہیں ہے وہاں کیا ہو اور کیا تکلیف پہنچ جائے. اور تکلیف پہنچ بھی گئی اور شدید تکلیف پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود حضور کے آرام میں خلل نہ آنے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ اتار دیا. تو علیہ کی ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو غار میں تو 2 افراد تھے، اذ ہما تسنیہ کی ضمیر،
اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، لیکن جب سکینہ، یہ پریشان کون ہو رہا تھا اور کس کے لیے پریشان ہو رہے تھے؟ اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ تو صدیق اکبر پریشان ہو رہے تھے، تو کس پر سکینہ اللہ اتار رہا ہے؟ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اس پر، اور پر وہ اس کون ہے؟ یہ دونوں میں سے صدیق اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے قلب پر سکینہ اتار دیا۔ کتنی عظمت کی بات ہے! اللہ اپنے اس کلام مقدس میں بیان فرما رہا ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو صدیق اکبر کا چرچا بزبان قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں، ان کے اعتراض کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کا ذکر بلند تھا اور ذکر ان کا ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور فرمایا کہ ان کی فوجوں سے اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی کہ جو تم نے نہیں دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کا بول، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہے، اس کا بول بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم سوانح حیات کو دیکھیں تو آپ کا نام اور نسب، نام آپ کا عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان، عثمان آپ کے والد کا نام ہے، بن عامر، عامر آپ کے دادا کا نام ہے، بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی التیمی، یہ ان کا جو نسب ہے آگے جا کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قرشی ہیں، اور قریش میں مختلف قسم کے قبائل ہیں۔ بنو ہاشم بھی قریش میں سے ہیں، بنو عدی بھی، بنو امیہ بھی، اور یہ بنو تمیم بھی جو ہے وہ قریش میں سے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی قریشی تھے، کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ قریشی کے علاوہ خلیفہ کوئی بھی نہیں بن سکتا، یہی بنیں گے جب تک خلافت کا دور رہا، اور اس کے بعد تو بادشاہت آ گئی، تو اب بھی آئیں گے حضرت امام مہدی تو قریشی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کے والد کا نام جیسا کہ آپ کو بتایا عثمان ہے۔ ہمیں اپنے ہیروز کے والدین کا نام تو پتہ ہونا چاہیے، باقی تو سب پتہ ہوتا ہے، یہ فلاں اداکار کا بیٹا، یہ فلاں کرکٹر کا بیٹا، یہ فلاں کا، اپنے ہی ہمارے تو ہیروز یہ ہیں اسٹارز۔ تو ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ نے ابو قحافہ کا نام اگر اکثر سنا ہوگا صدیق اکبر کے والد کے لیے، لیکن ان کا نام عثمان ہے اور ان کو پکارا جاتا تھا ابو قحافہ کے نام سے۔ اور حضرت ابو بکر کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت دہر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، یہ بھی آگے جا کے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صدیق اکبر حضور کے غار کے ساتھی ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث روایت کی ہیں۔ حدیثیں آپ نے لی یا نہیں لی؟ اس سے دین کا حصہ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہاں سے ملا یہ؟ جو حضور نے صدیق اکبر نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آگے منتقل فرمایا۔ تو یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے سرکار سے باتیں سنی اور وہ امت تک پہنچائیں، تو وہ دین کا حصہ صدیق اکبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اسی طرح ایک تو آپ نے براہ راست روایت فرمائی، اور حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے حدیث روایت کی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، اور حضرت حذیفہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دیگر صحابہ نے کثیر احادیث صدیق اکبر سے روایت کی ہے۔ یعنی صدیق اکبر نے حضور سے سنا، اور ان سے ان صحابہ نے سنا، اور پھر ان صحابہ نے آگے
لوگوں کو پہنچایا۔ تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ تو جہاں یہ دین کو پہنچانے کی بات ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پہلو نظر آتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق ہے اور صدیق ہے۔ لقب ایک تو نام ہوتا ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ لقب وہ نام ہوتا ہے جو لوگ جو ہے کسی ذات میں کوئی پائی جانے والی خوبی کی وجہ سے اس کو دیتے ہیں۔ جیسے غریب نواز، تو اب غریب نواز تو ان کا نام نہیں ہے نا، لوگوں نے دیا۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو اس طرح سے جو القابات دیتے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ انہوں نے خود یہ نام نہیں رکھے ہوتے بزرگوں نے، بلکہ عوام جو ہے ان کی دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان میں پائے جانے والی خوبیوں کی بنا پر ان کو یہ نام دیتی ہے اور ان ناموں سے پکارتی ہے۔ ان کو القاب کہا جاتا ہے، لقب کہا جاتا ہے، اور لقب کی جمع القاب ہوتا ہے۔ تو لقب جو ہے یہ اصلی نام نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی طرف سے دیا ہوا نام ہوتا ہے، اور یہ اس بنا پر دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کچھ خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور اس خوبی کی طرف اس لقب کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، اور صدیق کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، سچا۔ تو آزاد والا کیا معنی ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور صداقت والا کیا معنی پایا جاتا تھا، تو اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے، حضور نے فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ عتیق، انت عتیق، آپ عتیق ہیں، یعنی آپ آزاد ہیں کس چیز سے؟ من النار، آگ سے۔ تو حضور ان کو یہ سند جاری فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتہ چلا۔ اور اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کس نے فیصلہ کیا ان کی آزادی کا کہ یہ آزاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ یہ آگ سے آزاد ہیں، پھر ان کی ذات پر اعتراض کرنا یقیناً حضور کی ذات اقدس، حضور کے قلب کو بھی ناگوار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھی یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ آگ سے آزاد ہیں۔ تو اس لفظ سے عتیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہوا کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی دن سے میرا لقب عتیق پڑ گیا۔ تو یہ حضور کا عطا کردہ۔ ایک اور وجہ بھی اس کی ہے کہ آپ کے والدہ کے جو ہے وہ بچے زندہ نہیں رہتے تھے، آپ کے بھائی بہن، تو انہوں نے بھی اس طرح کے الفاظ کعبے کے پاس آ کر کہے، تو اس میں بھی عتیق کا لفظ تھا۔ لیکن بہرحال وجہ فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانا وہ زیادہ وجہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق بھی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح لوگوں سے یہ واقعہ بیان کر دیا معراج کا۔ اب یہ بظاہر لوگوں کو عجیب معلوم ہوا کہ ایک اتنا دور یہ چلے بھی گئے، رات میں آ بھی گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابھی تو انہوں نے، حضور نے ان کو زمین کا ایک سفر بتایا تھا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ تو بتایا ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جو چیز دیکھی ہے اس کا بتایا نا، تاکہ ان کو لگے کہ ہاں بھائی یہ ایک مسجد اقصیٰ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ وہاں تک گئے ہیں اور آ بھی گئے ہیں راتوں رات۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ مسلمان یہ خبر سن کر منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ یہ بھی ہوا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آزمائش تھی، لیکن جب نبی کو مان لیا تو نبی کو مانا کیوں تھا؟ نبی نے آ کر دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو آپ نے مطالبہ کیا کہ بھئی کوئی ثبوت دو۔ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں تو کوئی مان لیں گے، دلیل دو۔ تو دلیل کیا ہوتی ہے؟ نبی معجزہ پیش کرتے ہیں، اور وہ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عادت کے خلاف کام۔ ہمیشہ آپ دو چیزوں کو ساتھ دیکھتے ہو، عادت یہ پانی پیتے ہو پیاس بجھ جاتی ہے، آگ میں کوئی چیز ڈالتے ہو جل جاتی ہے، کھانا کھاتے ہو بھوک مٹ جاتی ہے، پانی ڈالتے ہو گیلا ہو جاتا ہے جسم۔
تو یہ امر عادی کہلاتا ہے کہ جب ایک چیز پائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز پائی جاتی ہے۔ معجزہ عادت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ اب درخت کبھی بھی نہیں چلتا، کبھی نہیں چلتا، عادت ہی نہیں ہے، لیکن اگر چلنے لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ خلاف عادت ہوا۔ پتھر پانی پہ تیر سکتا ہے یا ڈوب جاتا ہے؟ ایک کنکر بھی ہوگا ڈوب جائے گا، لیکن اگر کبھی تیرے تو آپ کیا کہو گے؟ خلاف عادت ہوا ہے۔ لیکن لکڑی تیرے تو آپ کہو گے ہاں لکڑی تو تیرتی ہے، لکڑی عادت یہی ہے کہ پانی پہ وہ تیرتی ہے۔ تو معجزہ خلاف عادت کام کو کہتے ہیں، کہ خرق عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں، اور ہم عاجز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے جو کر کے دکھایا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب واقعی سچ کہہ رہے ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں۔ تو نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش فرماتا ہے۔ اب یہ معجزہ وہ جو بھی دکھا دے، جو معجزہ وہ دکھا دے، یہ نہیں کہ آپ لائن لگا کے کھڑے ہو جائے، اچھا یہ کر کے دکھانا، یہ پہلے بھی بتایا، اچھا یوں کر کے دکھانا، اچھا یوں کر کے دکھانا۔ یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے، بس اتنا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ معجزہ دکھائیں، پھر وہ جو بھی خرق عادت حیرت انگیز چیز دکھا دے تو ہم دیکھ لیں گے کہ یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ بیان کیا تو یہ بہت عظیم معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بہترین انداز میں بیان فرمایا 15ویں پارے کی کہ پاک ہے وہ جو لے گیا، تو لے جانے والا پاک ہے، اس پر اعتراض، اس سفر پر اعتراض کرو گے تو اللہ پر اعتراض کرو گے کہ نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب اللہ نہیں کروا سکتا نا، اللہ نہیں کروا سکتا اس کا مطلب وہ عاجز ہے، وہ عاجز ہے پھر وہ خدا نہیں ہے۔ تو اس نے پہلے ہی فرما دیا سبحان، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی ہے، تو جس نے سیر کرائی ہے وہ سب کچھ کر سکتا۔ تو نبی خلاف عادت کام اپنی رسالت کی دلیل میں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے اور فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ صدیق اکبر تک یہ خبر پہنچی تو یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی نا تو صدیق اکبر کے پاس آتے تھے، تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تمہارے صاحب یوں کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر ہمیشہ اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے کیونکہ جب آپ نے آزما لیا، جب آپ نے دیکھ لیا اور نبی مان لیا تو اب ہر بار معجزہ کوئی ہوگا، آپ کہو گے بس یہ اللہ کے نبی ہیں، اب یہ جو بھی کہیں گے میں آنکھیں بند کر کے مانوں گا، کیونکہ ایک بار ثابت کر دیا نا اللہ کے نبی ہیں، اب یہ جو کہیں گے وہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے یہ خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بہت بڑی بڑی چیزوں کا اقرار کرتا ہوں ان کے خبر دینے پر۔ میں نے خدا کو نہیں دیکھا اور وہ کہتے ہیں خدا ہے، میں خدا کو مانتا ہوں۔ میں نے جنت کہاں دیکھی ہے، میں نے جہنم کہاں دیکھی ہے، میں نے مرنے کے بعد دوبارہ جینا اٹھنا کہاں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں۔ تو اس سے بہت دور دور کی باتیں میں مان لیتا ہوں، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے ابتداً جو ہے اس کی تصدیق فرمائی، کیونکہ یہ امر عادی ہے اور امر عادی کا خلاف ہو سکتا ہے، امر عقلی کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ امر عقل کسی چیز کو ثابت کر رہی ہو تو وہ چیز ماضی میں جیسی ہے حال میں بھی ویسے رہے گی، نہیں بدلے گی، اس کا تخلف، اس کا خلاف ممکن نہیں ہے۔ وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی رہے گی۔ 1 + 1 کتنا ہوتا ہے؟ 2۔ ماضی میں، ابھی، مستقبل میں کوئی مشین ایسی ایجاد ہو جائے جو کہے کہ جاپان نے ایسی بنا لی ہے کہ وہ 1 + 1 کو زیادہ کر دیتی، آپ کہو گے تم پاگل ہو، اپنے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کیونکہ یہ امر عقلی ہے، امر عقلی کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن امر عادی اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ جب بھی 1 اور 1 کو جمع کرو گے، اچھا ایسا دائرہ بنا کے دکھاؤ جو مثلث بھی ہو، ڈو اٹ۔ کسی جو ہے نا ماہر کو کہو، ریاضی دان کو کہ آپ ریاضی کے ماہر ہو، چلو ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دو، اگر دے دیا تو میں آپ کو ریاضی کا ماہر مانوں گا، جواب نہیں دیا تو آپ کو ماہر واہر نہیں ہو، لیکن آپ بھی پوچھو تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا دائرہ بناؤ جو مثلث بھی ہو۔
امپاسبل ہے نا، عقلاً امپاسبل ہے. میتھمیٹکس کے جتنے بھی قواعد ہیں امر عقلی ہیں، اور فزکس کے جتنے بھی قاعدے ہیں امر عادی ہیں. امر عادی کا خلاف ہو سکتا ہے. درخت کو اشارہ کریں وہ چلتا نہیں ہے، عادت یہ نہیں ہے کہ چلے گا، لیکن چل کے آ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں. پتھر چلتا نہیں ہے، ڈوب جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں تیر کے آ جاتا ہے. عادت کے خلاف ہے. عادت یہ کہ تیرتا نہیں ہے، ڈوب جاتا ہے. تو یہ دو فرق آپ کو رکھنے ہوں گے کہ امر عقلی کے خلاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی، کیونکہ امر عقلی سے تو، عقل سے تو خدا کے وجود کو بھی ثابت کرتے ہیں نا کہ کوئی ہے. اس کائنات کو دیکھتے ہیں کوئی ہے، اور ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ بھی ہے، ورنہ مردہ تو یہ چیزیں بنا نہیں سکتا. اور پھر وہ ہے تو وہ ارادہ بھی کر سکتا ہے، ورنہ ارادے کے بغیر کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سی چیز بنانی ہے، کتنی بڑی بنانی ہے. سائز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، دنیا کا سائز جتنا ہے اس سے بڑا چھوٹا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو کون سی صفت ایک سائز کو مخصوص کر رہی ہے؟ صفت ارادہ. صفت ارادہ کا کام ہوتا ہے تخصیص کرنا. صفت ارادہ مخصص ہوتی ہے، خاص کرتی ہے. جیسے آپ اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ڈیزائن خاص کرتے ہیں، مٹیریل خاص کرتے ہیں، کس بندے سے بنوانا ہے، کب بنوانا ہے، کتنا بڑا بنوانا ہے، یہ ساری چیزیں خاص کرتے ہیں. ابھی بنا نہیں ہے. بہت سارے پاسبلٹیز میں سے بعض چیزوں کو جب آپ خاص کرتے ہیں تو کون سی صفت سے کرتے ہو؟ صفت ارادہ. پھر صفت قدرت آتی ہے اور اس کو عدم سے وجود میں صفت قدرت صفت مؤثرہ کہلاتی ہے. تو بہرحال صدیق اکبر نے اس کا اقرار فرمایا، اور بات عقل میں آتی تھی کہ بس عادتاً اتنا یہ سفر جو ہے وہ اتنی تیزی سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. خلاف عادت ہے. خلاف عادت کا الٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. دیکھو کر کے دکھا دیا. اللہ کی مرضی ہے نا، کوئی بھی عادت مقرر کر دے. یہاں پر آپ کوئی بھی چیز چھوڑتے ہو تو نیچے گر جاتی ہے، گرتی ہے. خلا میں کیا ہوتا ہے؟ معلق. کیوں؟ وہاں عادت یہ رکھی ہے، یہاں عادت یہ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عادات جاری فرما دی ہیں، تو یہ تو اس کی مقرر کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف آگ ہمیشہ جلاتی ہے نہیں، یہ عادت ہے کہ آگ جلائے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے وقت کیا ہوا تھا؟ عادت کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو یہ امر عادی تھا کہ اتنی تیز انسان سفر نہیں کر سکتا. بھائی عادت کے خلاف ہے تو بھائی معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عادت کے خلاف ہے. صدیق اکبر ایک ذہین انسان تھے، فوراً کہا کہ اس سے بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں. تو اس کی جیسے ہی تصدیق کی تو آپ کو اس کے نتیجے میں صدیق کا لقب دیا گیا کہ آپ صدیق ہیں، اور اس دن سے پھر آپ کو صدیق پکارا جانے لگا. اسلام کیسے قبول کیا آپ نے؟ تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی جو حضور آپ کی حیثیت تھی وہ بڑی زبردست پارٹی تھے، پیسے والی پارٹی، اور سرداران قریش میں سے تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور ذہین ترین آدمی تھے، اور انساب کا علم میں آپ کو مہارت حاصل تھی. عقیل بن ہاشم یا عقیل بن عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے نسب کا، انساب کا علم صدیق اکبر سے سیکھا ہے، شاگرد ہیں ان کے. تو عرب جو ہے وہ نسب پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تم کس کے بیٹے ہو؟ اچھا تمہارے دادا یہ ہیں، تمہارے یہ ہیں، تمہارے یہ ہیں، تمہارے اچھا اس قبیلے سے. یہ پوری فہرست آپ کو معلوم ہوتی تھی. اور پھر ساتھ میں ان کے اوصاف کے، تمہارے قبیلے کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، تمہاری خصوصیت یہ. تو انساب کا علم آپ کو زبردست طور پر حاصل تھا. تو یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، ایک صاحب وجاہت اور ایک مرکزی شخصیت تھے، جس کی وجہ سے کفار قریش جو ہے اپنے بہت سارے معاملات میں صدیق اکبر کے پاس آتے تھے، ان سے رجوع کیا کرتے تھے. اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابن عباس، حضرت عامر بن عنبسہ اور حضرت ابراہیم نخعی اور دیگر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو مختلف ہیں کہ بچوں میں حضرت علی ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں صدیق اکبر ہیں. اور اتنے جلیل القدر جو ہے صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسلام قبول فرمایا. اس میں حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت
عمر بن عنبسہ، ابراہیم نخعی اور دیگر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق فرمایا کہ میں نے جس شخص پر بھی اسلام پیش کیا اس نے اس میں شک، تردد اور غور کیا، تھوڑا ٹائم لیا اس نے، لیکن البتہ ابو بکر پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے اس میں تردد نہیں کیا، گویا کہ پہلے سے حق کی تلاش میں ہو کوئی شخص اور اتنا پاکیزہ کردار کہ ہر طرف گند مچا ہوا ہے، عرب میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے قبیلے سب شراب پیتے ہیں، اب یہ ایک عام بات ہے، لیکن کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور بہت ساری برائیوں میں ملوث ہیں، تو اطراف میں ماحول بہت خراب ہو تو اس سے بچنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن فطری طور پر ایک فطرت سلیمہ کی حامل شخصیت کی اتنی گندگی ہونے کے باوجود کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں پلے بڑھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پاکیزہ کردار۔ تو اسی لیے ان دونوں کی دوستی بھی بہت پرانی۔ صدیق اکبر کی ولادت جو ہے عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی ہے۔ حضور کی عام الفیل ہاتھیوں کا جب واقعہ ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں کا لشکر ایران سے آیا تھا کعبے کو گرانے، اور پھر اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے پھر وہ تاریخ یاد رکھتے تھے کہ عام الفیل کے اتنے سال بعد، عام سال کو کہتے ہیں، اور فیل ہاتھیوں والا سال ہے نا، اس کے اتنے سال، اتنے ٹائم کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ تو حضور کی 55-56 دن کے بعد پیدائش ہوئی عام الفیل کے، اور حضرت صدیق اکبر کی 2.5 سال کے بعد، بعض نے کہا 3 سال کے بعد۔ تو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 برس چھوٹے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد وہی 2.5 سال آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دی، اور پھر جب وصال فرمایا تو وہی عمر تھی جو وصال کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ تو وہی پاکیزہ کردار۔ اور ابن دغینہ جب آپ چھوڑ کر کفار کی جو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اس کی وجہ سے جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو ابن دغینہ جو ہے وہ ان کو ملے، اور جب معلوم ہوا کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے صدیق اکبر کی جو وصف بیان کیا کہ آپ کے جیسا شخص جس میں یہ چیزیں ہوں کہ وہ مہمان نوازی بھی کرتا ہے، غریبوں کے کام بھی آتا ہے، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، تو اس طرح کی 5 خوبیاں جو ہے انہوں نے ذکر فرمائی۔ یہ صدیق اکبر کے کردار کو دیکھ کر ذکر فرمائی، اور یہی 5 خوبیاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی تھی کہ جب حضور جو ہے پہلی بار جب حضرت جبریل امین کو دیکھا، وحی نازل ہوئی تو وحی کا جلال تھا، اس کی وجہ سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی۔ آپ تشریف لا فرمائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، تو وہ کیفیت ایک طاری تھی۔ تو اس کی وجہ سے پھر حضور نے کچھ کلمات ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہیں کچھ نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ وہی 5 خوبیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ذکر فرمائی۔ تو کیا چیز دیکھ کر ذکر فرمائی کہ حضور کے کردار کو دیکھ کر کہ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اوصاف ذکر فرمائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر ذکر فرمائے، ایسے مبالغتاً ذکر نہیں فرمائے، دیکھ دیکھ کے کہ آپ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ساری خوبیاں ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے۔ اور ابن الدغینہ جو ہے جب صدیق اکبر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو صدیق اکبر کو دیکھ کر اس کے منہ سے جو بھی نکلا وہ بھی بعینہ ہی یہی کلمات نکلے کہ آپ ان صفات سے متصف ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی اس معیت اور حضور کے اس ساتھ کا اثر، ابھی تو بعثت اعلان نبوت تو ہوا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے 20 سال کا ساتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ دوستی کس وجہ سے، ساتھ کس وجہ سے تھا کہ وہ بھی پاکیزہ کردار کے حامل اور یہ بھی پاکیزہ کردار کے حامل۔
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت طئی فرمایا، اس ساتھ کا اثر صدیق اکبر کی ذات پر اس طرح ہے کہ دیکھنے والا نبی کریم کو دیکھ کر جن الفاظ سے نبی کریم کی تعریف کرتا ہے، دیکھنے والا صدیق اکبر کو دیکھ کر بھی انہی اوصاف سے ان کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس اگر دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھنا، تو اس لیے ان کی بڑی عظمت، بڑا وقار ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے تردد کیا، غور کیا سوائے ابو بکر کے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب سنتا رہتا تھا کہ ایک نبی جو ہے عرب میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ وہ کانوں تک آواز تو پہنچتی تھی نا، یہودی وہاں رہتے تھے مکے میں، تو جب یہ مشرکین مکہ سے کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے تم ٹھہرو، صبر کرو، ابھی تو تم یہاں پر حاکم ہو نا۔ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، نبی موعود، موعود کا مطلب وعدہ کیا ہوا، وہ آخری نبی موعود تشریف لانے والا ہے۔ جب وہ آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ پھر وہ تو نہیں ملے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو ان کو یہ حسد نے مار دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ بنی اسماعیل سے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے۔ تو یہ مشہور تھا کہ وہ نبی موعود تشریف لانے والے آئیں گے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے بھی سن رکھا تھا، اور میں نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا اس بارے میں کہ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے کر گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ نبی ہیں اور آپ کی قوم جو ہے آپ پر وہی ناموس فرشتہ جبریل آ رہا ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم جو ہے آپ کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دے گی۔ تو حضور نے حیرت کا اظہار فرمایا یہ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کریں گے، یعنی مجھے بے وطن کر دیں گے۔ اور بہرحال وہ پھر بات آگے جا کر ہجرت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو ورقہ بن نوفل سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی جو ہے یہ نبی عرب کے متوسط نسب میں مبعوث ہوگا، اور نسب کے تو ماہر تھے صدیق اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے متوسط نسب کا علم تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لیا اور میں نے آپ کی تصدیق کر دی، کیونکہ جیسے ورقہ بن نوفل نے وہ پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھی یہودیت کی، عیسائیت کی، تو اس میں خبریں تھیں حضور کی آمد کی، اور انہوں نے جو خبریں دی تھی کہ وہ متوسط نسب سے ہوگا تو یہ تو فکس ہو گیا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ یہ ہے متوسط نسب۔ اور جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے یہی چیک ہوا کہ متوسط نسب سے ہے یا نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تو یہ بھی سبب بنا آپ کے ایمان لانے کا۔ اور بھی واقعات ہیں کہ آپ یمن تشریف لے گئے تھے، انشاءاللہ وہ سارے واقعات اور مزید جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق کچھ اور ضروری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین سے سچی الفت اور محبت رکھنے کی اور ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔